سرزمین کے اندر کبھی بھی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا. گویا اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں اس دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے. ہماری جو اصلی زندگی ہے، ہمارا جو اصلی ٹھکانہ ہے وہ ہے آخرت، جسے ہمیں سنوارنا ہے، جسے ہمیں بنانا ہے، اور اسی مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے. ہم دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر کے مسجدوں کو ویران کرتے ہیں، اپنے گھروں کو بھی ویران کرے ہوئے، اپنے آپ کو اپنے دلوں کو ہم ویران کیے ہوئے. لہذا انہیں آباد کیا جائے، انہیں آباد کیا جائے. اور ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں. یہ دنیا کو کیسے برتنا ہے، یہ دنیا کو کیسے برتنا ہے، کیسے رہنا ہے. ارمان ہمارے کم سے کم ہوں، خواہشیں ہماری کم سے کم ہوں، آرزویں ہماری کم سے کم ہوں، چاہتیں ہماری کم سے کم ہوں. لمٹ سے اس دنیا کے اندر رہنا ہے. اہل کفر کے تعلق سے اور مشرکین کے تعلق سے قرآن مجید نے کیا کہا کہ جب یہ کافر لوگ پیش کیے جائیں گے جہنم کے اندر، کیوں پیش کیے جائیں گے؟ کہا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا. کافر جہنم میں پیش کیے جائیں گے محض کس لیے کہ دنیا میں جو کچھ انہوں نے مانگا، جو کچھ انہوں نے چاہا، وہ ان کی چاہت کے مطابق مل گیا. اب اس دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں صرف اور صرف ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. لہذا ہر اہل ایمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دنیا میں اپنی دنیا جہاں تک کہ کمائے، آخرت پر اس کی نظر ضرور ہونی چاہیے. آخرت پر نظر رکھ کے اس دنیا کو کمائے. اور یہ دنیا ارمانوں کو قربان کرنے کی جگہ ہے، خواہشوں کو قربان کرنے کی جگہ ہے، چاہتوں کو قربان کرنے کی جگہ ہے. ہماری خواہشیں کم سے کم ہونی چاہیے، ہمارے ارمان کم سے کم ہونی چاہیے. ہوتا یہ ہے معاشرے کے اندر ہمارے ارمان ہوتے ہیں میں بھی اچھے سے زندگی گزاروں، میری آنے والی نسلیں بھی اچھی سے زندگی گزاریں. اور اس حیثیت سے یا اس تکمیل یا اس سوچ کے مطابق ہم دنیا میں زندگی گزار کر جاتے ہیں، اور ہماری آنے والی نسلیں اس پر عیاشیاں کرتی ہیں. وہ شعر کیا ہی خوب ہے، ہزاروں خواہشیں ان کی کہ ہر خواہش میں دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی تو کم نکلے. ارمان جتنے ہوں گے اس دنیا کے اندر انسان کم سمجھتا ہے، انہیں کمی محسوس کرتا ہے. لہذا خواہشیں ایسی رکھو جو آخرت میں پوری ہو، ارمان ایسے رکھو جو آخرت میں پوری ہو، سوچیں ایسی بناؤ جو آخرت میں پوری ہو. اور انشاءاللہ اس دنیا سے جانے کے بعد جب ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا، ہمارے سارے ارمان وہاں پر کمپلیٹ ہونے والے ہیں، ہم ساری خواہشیں ہماری وہاں پر پوری ہونے والی ہیں، ہماری ساری چاہتیں وہاں پر پوری ہونے والی ہیں، ہماری ساری تمنائیں وہاں پر پوری ہونے والی ہیں. لہذا یہ دنیا ایک چند دنوں کی ہے، اور ان چند دنوں کے خاطر ہم کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے، ہم کسی کے ساتھ دغا نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ بغاوت نہیں کر سکتے. لہذا ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی اس دنیا کے اندر ضرورت ہے. اور یہ دنیا جس دنیا میں ہم اور آپ رہتے ہیں، اگر اس دنیا میں ہمیں مصیبت مل رہی ہے، اور ایسی مصیبت ہے کہ جس مصیبت کے صبر کرنے پر ہمیں جنت مل رہی ہے، تو یہ مصیبت پہ ہمیں گنوانا ہے. بہت سے لوگ مریض ہوتے ہیں یا کسی مرض کا شکار ہوتے ہیں تو چڑچڑاہٹ ان کے مزاج میں آ جاتی ہے، ان کی طبیعت میں چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہاں کے کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مرض مجھے دے دیا، کہاں کے کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی بیماری مجھے نصیب فرما دی. ایک خاتون ہے، مشہور روایت ہے، حبشی النسل خاتون، کالی کروٹی خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی کا ایک بہت بڑا درد آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، زندگی کی بہت بڑی الجھن آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں. ایک مسئلہ ہے، اسے حل کر دیجیے. کہا اللہ کے نبی نے بتائیے کیا مسئلہ ہے، کیا سوال ہے. یہ خاتون کہتی ہیں، حبشی النسل خاتون تھی، کالی خاتون تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ایک بیماری کا حملہ ہوتا ہے، اور بازار کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جن کا حملہ ان خاتون پر ہوا کرتا تھا. یعنی خاتون پر جب حملہ ہوتا تو وہ بے ہوش ہو جاتی، بے ہوش ہو کر گر جاتی تھی، اور ان کے بدن سے کپڑے الگ ہو جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اسے حل کر دیجیے. کہ ایک حملہ ہوتا ہے، بیماری ہے مجھ پر، جنوں کا حملہ ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جیسے ہی حملہ ہوتا ہے میں گر جاتی ہوں اور میرے کپڑے میرے جسم سے جدا ہو جاتے ہیں. آپ دعا کر دیں
हफ्सी नस्ल खातून चाहते हैं, हर अहले ईमान चाहता है, हर अहले ईमान का ये अकीदा भी होना चाहिए, हर अहले ईमान की ये सोच होनी चाहिए, अगर कैसी ही मुसीबत हमें मिल रही है और उन मुसीबतों के सबब जन्नत मिल रही है तो फिर वो मुसीबत हमारे लिए काबिल कबूल है। हफ्सी नस्ल खातून कहती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सब्र करना है, बस एक इल्तिजा आपसे ये है कि आप ये दुआ कर दे कि मैं जब बेहोश होती हूँ तो मेरे कपड़े से जो मुझे मेरे बदन से जुदा होते हैं, अलग होते हैं, ये दुआ कर दे कि कपड़े मेरे बदन से अलग ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खातून के हक में वो दुआ फरमाई कि जब भी उन पर हमला होता फिर उसके बाद तो वो कपड़े उनके जिस्म से अलग ना होते। मुआशरे की सूरत हाल देखिए, ऐसा ईमान, ऐसी सोच, ऐसा जज्बा क्या हमारी इन खातूनों के अंदर मौजूद है? ऐसा जज्बा क्या हमारी इन माँ और बहनों के अंदर मौजूद है? ऐसी सलाहियत, ऐसी सोच हमारी इन बहनों के अंदर क्या मौजूद है? हर जिम्मेदार अपने घर का मुहासबा करे, हर जिम्मेदार अपने घर का मुहासबा करे और देखे क्या ये सोचे हमारे घर की इन माँ और बहनों के अंदर पाई जाती हैं जो एक खातून के अंदर पाई जा रही है। उस जमाने में काली कलोटी खातून, हफ्सी नस्ल खातून जो कह रही है कि हमला जो हो रहा है हो जाए, सही में बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन जो मेरे तन से मेरे कपड़े जुदा होते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जुदा ना होने पाए। लिहाजा अहले ईमान की जिम्मेदारी है कि अपनी आखिरत को बनाने के लिए निसार नबुव्वत ने जो जो गारंटियां दे रखी हैं, जो जो बताया